کے عنوان کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے مقدس مقصد کے لیے ممبر و محراب، خانقاہیں، مساجد اور اس طرح کے دینی مراکز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام کی روح میں بنیادی بات یہ ہے کہ منتشر افراد اور منتشر گروہوں کو یکجا کر کے ایک امت، ایک اجتماعیت، منظم اجتماع، منظم معاشرے کی صورت میں تشکیل دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفریق اور انتشار کا شکار نہ بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو انسانوں کے درمیان مبعوث فرمایا، بعثت کا بنیادی مقصد انسانوں کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی معراج تک پہنچانا تھا، اور باطن کی تطہیر، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور حکمت کے ذریعے سے انہیں اللہ سے جوڑنا تھا۔ یہی مقصد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی صورت میں اپنے کمال تک پہنچا، اور اسلام ایک مکمل دین اور ضابطۂ حیات کے طور پر عالم انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا۔ اللہ کا گھر انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، خانقاہیں انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، مدارس، امام بارگاہیں معرفت دین کے بیان اور انسانوں کے قلوب کو آپس میں جوڑ کر ان کے درمیان محبت، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کر کے انہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کا مرکز قرار دیا۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے امسال 12 ربیع الاول کے موقع پر اسی عنوان سے جو کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ یہ پیغام ہر انسان تک پہنچایا جائے، ہر مسلمان تک پہنچایا جائے، ہر پاکستانی تک پہنچایا جائے کہ آؤ رسول اللہ کا دامن تھامے، اللہ کے گھر کو رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے استعمال کریں، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، امام بارگاہوں کو اور ہر اس مرکز کو جس کا تعلق دین سے ہے، دین کی روح کو سمجھنے اور دین لانے والی اس ہستی سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ہم استعمال مسجد اور مکتب کو اسلام میں اس اعتبار سے بڑی ہی اہمیت ہے کہ یہ وحدت کی علامت ہے۔ پھر اسی کے ذریعے سے اسلام کی جتنی بھی تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کو بھی فروغ حاصل ہوا، اور مسجد نے انسانیت سازی میں بہت مرکزی کردار ادا کیا۔ اتحاد و اتفاق کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر ہم فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیں، مسلمانوں میں وحدت قائم کرنا چاہیں اور اتحاد و اتفاق کی فضا کو فروغ دینا چاہیں تو ہمیں مسجد اور مکتب کو اہمیت دینی ہوگی۔ اس کے ذریعے سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں سیرت کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، تو ہم اس کے ذریعے سے اس پیغام کو اگر عام کرتے ہیں تو اس کے فوائد ہم سب سمیٹ سکتے ہیں۔ اس طرح کے 12 ربیع الاول ہر سال وزارت مذہبی امور پاکستان جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرواتی ہے، اور اس کا پیغام صرف پاکستان میں نہیں پوری امت مسلمہ کو اور پوری دنیا میں جاتا ہے، تو یہ وزارت مذہبی امور کو بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ تو اس طرح کے وزارت مذہبی امور کو ہمیشہ یہ پروگرام کروانے چاہیے، کیونکہ اس سے امت مسلمہ کی اصلاح ہوتی ہے اور امت مسلمہ کو اکٹھا بیٹھنے کا موقع بھی۔ اس طرح کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور سمجھا، اسی لیے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ حضور کی سیرت کو پڑھیں بھی سمجھیں بھی، تو تبھی وہ ریاست مدینہ کا خواب پورا ہو سکے۔ اس سال سیرت کانفرنس میں کا موضوع اتحاد و اتفاق کے لیے مساجد، مدارس، خانقاہ اور امام بارگاہ کا کردار تعلیمات نبوی کی روشنی میں ہے۔ اس میں میں یہ بات گزارش کروں گا کہ یہ جتنے چاروں اداروں کے نام دیے گئے ہیں یہ ادارے ہیں اور ان میں دین کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ دین کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں جو احکامات ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو، علیحدہ علیحدہ مت ہو جاؤ۔ اور اس میں یہ بات آئے گی کہ جو کچھ ایمان نے، اسلام نے، دین نے، قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال نے، آپ کی گفتگو نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو ہماری تعلیم کی دی ہے، جو ہماری راہبری کی ہے، تو اس کے مطابق ہمیں ہر دوسرے مسلمان کی عزت اور احترام، اور جس طرح سے حدیث مبارک میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دنیا کے تمام اقوام میں عزت اور عظمت سے نوازا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم بھی اسی امت کے افراد ہیں، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ امت مسلمہ کی طاقت، اس کی عظمت، اس کا روب و جلال اور اس کی عزت اسی صورت میں ہے کہ یہ متحد رہے، اس کے تمام افراد اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ وارثان منبر و محراب یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، مساجد، مدارس، خانقاہیں اور امام بارگاہیں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ قوم کو وحدت اور یگانگت کا درس دے، اس لیے کہ خانقاہوں سے اور مدارس اور مساجد سے اور امام بارگاہوں سے لاکھوں لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ ان سے باہم مربوط ہوتے ہیں، اور جو میسج عبادت گاہوں سے دیا جاتا ہے، جو خانقاہوں سے، مدارس اور مساجد سے دیا جاتا ہے، لوگ اس کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔